اکثر نیازی صاحب چونکہ بڑے ایکٹیو ہیں, ہمارے طارق نبیل صاحب, یہ ہمارے عرفان صاحب, باو عرفان صاحب, آپ کے جتنے ایشوز ہیں یہ لوگ چیمبر میں بڑے ایکٹیولی ان کا رول ہے اور یہ ہائی لائٹ بھی کرتے رہتے ہیں, نہ صرف چیمبر میں بلکہ مختلف فورم پہ. تو طارق صاحب آپ بھی, طارق صاحب تو ہمارے اسی ممبر بھی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی آپ کے ایشوز ہیں, کراچی سے لاہور جو مال یعنی پورٹ سے جو مال اب کنٹری ریلیز ہو کے آتا ہے, اس میں رستے میں آپ کو جتنی رکاوٹیں آتی ہیں, اس میں آپ کے جو روڈ کے ایشوز ہیں, آپ کے ایکسل ریٹ کے جو ایشو ہیں, آپ کے جو مختلف ادارے ناجائز آپ کو تنگ کرتے ہیں اس کا جو پرابلم ہے, اور آپ کے جو ناجائز چلان ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے نالج میں ہیں اور ہم گاہے بگاہے ہر فورم پہ ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کے ہر فورم پہ اس کی ہم اپنی تجاویز بھی دیتے رہتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کیونکہ ہماری نئی رجیم ہے, آپ لوگ یہاں فریکوینٹ وزٹ کریں اور اپنے اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کریں, تاکہ جتنا نالج آپ کے ایشوز کے بارے میں ہمیں ہوگا, ہم اتنے ہی احسن طریقے سے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکیں گے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تسمیت اللہ خان نیازی صاحب کی قیادت میں یہاں گاہے بگاہے ضرور تشریف لاتے رہیں گے. بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا جناب اسمت, پہلے میں اپنے جو صدر ہیں ہمارے فریم الرحمان صاحب, یہ کے پی ٹی کراچی میں بھی چیئرمین ہے, وہاں آپ کے مسائل جو ہے کے پی ٹی کے بھی یہ خود دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ ہمارا ایک گروپ ہے, جس طرح ہم الیکشن لڑتے ہیں ایک پیاف کے نام سے, اس کے چیئرمین بھی ہیں, اور جس میں کم از کم 6 سال 7 سال سے ایکٹیو ہوں. ویسے تو ممبر میں 15-20 سال سے ہوں, مگر 6 سال سے. تو ان کا جو پیار ہے, محبت ہے, وہ دیکھ کر ہی میں تھوڑا ایکٹیو ہوا ہوں, ان کی محبتیں دیکھ کر. اس کے بعد شیخ تنویر صاحب ہیں ایس پی پی ہمارے, میں ان کو بھی راضی تسلیم دیتا ہوں. یہ جب ہمارے فیڈریشن کے الیکشن ہوتے ہیں تو یہ بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, اور تمام ہمارے سفر کے انتظامات, رہائشوں کی تمام چیزیں یہ دیکھتے ہیں, اور بڑے ماشاءاللہ. اس کے بعد میرے بھائی ہیں خرم لودھی صاحب, جو ہے یہ پٹھان فیملی سے ہی ہے. میں بڑا خوش ہوں, اور میں آج ایزی اس لیے فیل کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے جتنا بھی ہو, کیونکہ یہ چیمبر میں نا الیکشن جو پہلے ہوتے تھے یا نامینیٹڈ سیٹیں ہوتی تھی, اس سے پہلے بھی جو الائنس ہمارے بنے, ابھی بھی ہم 3 گروپ تھے الائنس کے. تو ایک لودھی صاحب اس گروپ سے آئے, مگر کیونکہ پٹھان ہے میرے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ساتھی جو میرے گروپ سے آئے ہیں, یہ بھی میرے ساتھ مجھے اس وقت چیمبر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ میرا دوسرا دفتر جو 27 پہ دوسرا یہ ہے. تو اور اس کے بعد میں جن کو میں اپنا بڑا بھائی بھی تصور کرتا ہوں, اور میرے پاس الفاظ نہیں ان کی تعریف کے لیے. جتنے بڑے آدمی ہیں, بہت وزیر بھی رہے, وفاقی وزیر بھی رہے, اور سارک جو ہے اس کے وائس صدر سینئر اپنا نائب صدر بھی ہے سارک کے جو ہے چیمبر کے. اس کے علاوہ ان میں بہت سی خوبی ہیں, بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, مگر اتنے حلیم, اتنے محبت والے, اتنے پیار والے. میں ان سے متاثر ہو کر, اور دوسرے میرے اس کے ساتھ بیٹھے میرے استاد محترم ہیں میاں محمد علی صاحب, میں یہ 2 شخصیات ایسی ہیں جو مجھے اپنے ساتھ کھینچ کے لے آئے, اس میں چیمبر میں بھی اور فیڈریشن میں بھی. فیڈریشن بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اور تو میں اس کا ایگزیکٹو باڈی کا ممبر بھی ہوں. تو یہ ان کی محبتیں تھیں اور یہ ان کا پیار ہے. اور اس سے پہلے پورا سال گزر کے ایک میٹنگ ہم نے کی, اور وہ میٹنگ جو تھی آخری دنوں میں کی, تو اس میں بھی جو مسائل کی بات میں بعد میں کرتا ہوں, تو پورے سال ہم نہیں آ سکتے, اس لیے کہ جو ماحول تھا وہ ماحول مجھے اچھا نہ لگا, تو میں دوستوں کو نہیں بلا سکا.
اچھا جی، تو میں نا اپنے جو دوست میرے یہاں تشریف لائے ہیں جن کے نام کوئی دوست رہ گئے بولنے سے رہ گئے، میں فردن سے نہیں چھوٹا سا تعارف کرا دیتا ہوں. پہلے نبیل صاحب بیٹھے ہیں، عرفان صاحب کے، ان دو کا نام تو میرے خیال سارے دوست جانتے ہیں. مرزا ارشد بیگ صاحب ہیں، زاہد بصیر صاحب ہیں، عمران خان ہیں، جمشید اقبال صاحب ہیں. حاجی صاحب تو ویسے شرط ہے، میں جس کو کہتا ہوں کہ بھی تم اس چیمبر میں ٹرکوں کے نمائندے نہیں ہو. ابھی بھی انہوں نے صرف ٹرکوں کی بات کی، آپ ٹرانسپورٹ کے نمائندے، پوری ٹرانسپورٹ کے. تو عرض کرتا چلوں جی کہ 3 قسم کے ہمارے شعبے ہیں. ایک پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ایک کارگو ٹرانسپورٹ ہے، تیسرا ہمارے ایک ساتھی ہیں حاجی شیر علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مزدہ ایسوسیشن کے یہ چیئرمین بھی ہیں. دوسرا یہ کہ یہ ہمارے بسوں میں بھی ہیں، آج یہ بسوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ طارق رندھوا صاحب بیٹھے ہیں جن کا نام ہم نے لیے، یہ ڈائگو کی طرف سے ان کی نمائندگی ہے. چیمہ صاحب جو ہے یہ میرے بھائی ہیں، یہ صادقہ آباد میں چیمہ ٹرانسپورٹ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اسی طرح اور دوست بیٹھے ہیں، میں فرگن جو واضح صاحب بیٹھے ہیں، کنر صاحب بیٹھے ہیں، جاز صاحب ہیں، عدنان ہیں، شکیل بھٹ صاحب ہیں، یہ سارے بابا رحمت جی، بابا جی، یہ بابا ٹرانسپورٹ ہم اس کو کہتے ہیں جی. اسی طرح بھائی چھوٹا میرا اکبر بیٹھا ہے. تو میں فردن تو خیر اتنے بھی، باقی جو اسی ممبر بیٹھے میرے دوست، یہ میرا خیال تھا کہ اور بھی دوست آئیں گے ہمارے اسی ممبر، مگر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ایک پٹھان ہے اور ایک میرے دل کی جان ہے. تو ہر بات یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے، آج کچھ چھوٹی اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کچھ نہ کچھ گزارشات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. کہ اس سے پہلے جو میٹنگ ہماری ہوئی تھی تو وائس پریزیڈنٹ صاحب شاہد مزید صاحب نے اس میں ہمارے ساتھ شرکت کی تھی. تو کچھ مسائل ہم نے ان کو بتائے تھے. انہوں نے یہ لیٹر لکھے تھے علی صاحب کو، دوسرے صاحب کو. اس دن ہمارا میٹنگ یہ کہ پروگرام اصل یہ تھا کہ ہم لاہور کے بند کرنے کا سوچ رہے تھے کہ ہم جب تک کیونکہ منسٹر جتنے بھی ہیں ان سے ملے تو یہ کہتے ہیں بھائی جب تک رو گے نہیں تو ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. جب روڈ بند کرو، سڑکوں پہ آؤ، شور شرابہ کرو تو پھر ہم آپ بات سنتے. تو ہم نے سوچا کہ جو ہے روڈ بند کر کے اپنی آواز کو پہنچایا جائے. تو یہ پلیٹ فارم کیونکہ ہے، اس پہ اب جب میرا اپنا گھر بن گیا تو ہم میری طاقت بن گئی ہے. تو میں یہی گزارشات کروں گا کہ ہم آپ کو پورا ایجنڈا دیں گے، آپ سے بیٹھ کر دوبارہ بھی ملیں گے، ہمارے اور نمائندے بھی ساتھ ہوں گے. یہ جرمانے جو ہے نا، یہ جرمانے تو حکومت نے خود ایک رشوت کا ایک پروگرام بنا دیا ہے، کیونکہ 25% جرمانہ کرنے والے کو ملتا ہے. جو بھی افسر جرمانہ کرتا ہے 25% وہ اس کا ہوتا ہے. تو یہ ایک رشوت کا تو سلسلہ، کیونکہ ہمارے ارادے ہی اچھے ہیں تو یہ انہوں نے بنا دیے. ٹول پلازے ہیں تو وہ لاہور پاکستان میں آپ دیکھیں اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے، مگر اس کے ساتھ روڈوں کی حالت دیکھ، موٹر وے کی حالت دیکھ لیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ روڈوں پہ ایکسیڈنٹ اگر صرف موٹر وے پہ اکثر بند کر دیتے ہیں، دوسری تمام جگہ روڈ دیکھتے نا جی. تو یہ معاملات ہیں ہمارے، اور جو ٹیکسز نئے روز لگتے ہیں، یہ چیزیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم روڈوں پہ آئیں یا کچھ کریں، تو میرا یہی درخواست ہوگی اپنے سینئر عہدیداران سے کہ جی ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں، آپ ہمارے ہیں، اور ہمارے مسائل کو لے کر جس طرح بھی بھائی نے بتایا کہ جی یہاں سے سیکٹری ٹرانسپورٹ کو یا منسٹر کو چٹھی لکھی گئی تو انہوں نے اس کو کوڑے میں ڈال دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں آپ کوئی بڑا اسٹیپ لیں. اور یہ اگر ہمارا متعلقہ ادارہ ہے ٹرانسپورٹ کا، باقی جو ہے وہ ٹریفک پولیس ہوئی یا موٹر پولیس ہے یا دوسرے جتنے بھی ایکسائز والے ہیں، دوسرے تیسرے جتنے بھی ادارے ہم سے منسلک ہیں، وہ مگر مین پیرنٹ جو ہے ہماری وہ ٹرانسپورٹ ہے. اگر وہی نہیں ہم سے ملنا چاہتے اور اس چینل سے بھی نہیں ملنا چاہتے تو پھر ان کو ہمیں اپنا وجود تسلیم کرانا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگر پھر بھی انہوں نے نہ کیا تو پھر ہم بھی ان کو نہیں ملیں گے، اور پھر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کاروبار بند بھی کرنے پڑے تو ہم انشاءاللہ کریں گے اور پوری طاقت کے ساتھ ہوں. میں آخر میں پھر ایک دفعہ اس خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہوں کہ جو ہے فریم صاحب جتنے ماشاءاللہ جس طرح
मेरे लीडर ने बताया कि जी ये बड़े जिस तरह इनको देखे ना वाकई सही बात है, जितने एक्टिव हैं ये जितने मामला को देखते हैं समझते हैं। तो ट्रांसपोर्ट तो खैर पूरे पाकिस्तान का ही वजूद है, आज ट्रांसपोर्ट ना हो तो पूरा पाकिस्तान जो है वो चल नहीं सकता। पूरी उम्मीद करता हूँ जनाब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं फहीमुर रहमान सहगल साहब एनर्जेटिक हैं, काम करने का जज्बा रखते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं, चाहे वो ताजिर की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर की हो, चाहे वो इंडस्ट्री की हो। उनका एक विजन माशाल्लाह, क्योंकि जो तरबियत मियां साहब ने की है अपनी टीम की, वो एक दूर अंदेशी से चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आने वाले वक्त को देख रहे होते हैं, आने वाली मुश्किलात को देख रहे होते हैं। तो ये हर किसी के, इससे पहले भी हमने मामला देखे हैं, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह अब तेजी से काम हो रहे हैं, लोगों की मुश्किलात, क्योंकि इजाफा भी उसी तेजी से हो रहा है एफपीआर की तरफ से, दीगर अदारों की तरफ से। हमारी अगर ट्रांसपोर्ट पे देखा जाए 50 एजेंसियां इस वक्त हमें टारगेट करके बैठी हैं, और इस वक्त हम इस पोजीशन पे हैं कि लावा पक चुका है और किसी वक्त भी फट जाएगा, ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक जाएगा और गवर्नमेंट के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जो डिजास्टर हुआ, जो सैलाब आया है, जो इस वक्त लोग मुश्किलात में हैं, हमें अब माशाल्लाह सुबह उठ के पता चलता है कि चालान हमने 20,000 रुपया कर दिया। अब एक मस्जिद का किराया है 10,000 रुपए, चालान कर दिया 20,000 रुपए। मुझे दुनिया में कोई ऐसा कानून बताए कि जो उसको उसकी ताकत से ज्यादा सजा देता हो। टोल प्लाजे हैं, सुबह पता चलता है जी हर साल बाद उसका इजाफा है, फैक्टरा रूल में बकायदा मौजूद है, हर महीने 2 महीने बाद टोल प्लाजों में इजाफा, टैक्स में इजाफा हो रहा है, टोकन टैक्स में इजाफा हो रहा है, रूट परमिट में इजाफा हो रहा है, पीरा फोर्स हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी, कारपोरेशन हम पे मुसल्लत कर दी। उस अल्लाह के बंदो ग्राउंड रियलिटी देखो, लोगों को बिजनेस के लिए अच्छी ग्राउंड दें, अच्छा हम निजाम दें, लोग बिजनेस करें, कारोबार में तरक्की हो, लोगों के यानी कि जरूरियात जो बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके दो ही तरीके हैं, या तो महंगाई का हो या आपकी आमदन में इजाफा हो। आप तो लोगों की आमदन को खत्म कर रहे हैं, आप तो लोगों को, ताजरों को, इंडस्ट्री वालों को, आप ट्रांसपोर्टर को देखें, ताजिर खुशहाल होगा, इंडस्ट्री खुशहाल होगी, फिर ट्रांसपोर्टर भी खुशहाल होगा, ऊपर से नीचे तक एक पूरा पहिया जो घूमता है। लेकिन इस वक्त जो हमें मुश्किलात हैं, आज तो खैर खुशी का मौका है, तो लेकिन ये है कि मैं आज सारे दोस्त इकट्ठे हैं, तो हम अपने दुख दर्द का भी प्रेसिडेंट साहब को अभी से अपना इजहार करें, ताकि वो इन चीजों को लेके आगे लीड करें। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप आने वाले वक्त में एक तो हमारे जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट है उनको यहाँ बुलाया जाए, हमारे जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है उनको बुलाया जाए, और कमिश्नर साहब को बुलाया जाए, ताकि हमारे बैठ के इशू, क्योंकि देखिए ये जब चीजें अगर देखा जाए इनडायरेक्टली इंडस्ट्री हिट होती है, ताजिर हिट होता है, और ये कंज्यूमर पे जाके ये बहुत सारा पड़ता है। हमने महंगाई का तो मैकेनिज्म ऐसा बनाए, जो अदारे काम कर रहे हैं कि यार ये खुशामदी जो सिस्टम है ना, इसको खत्म करो। बीपी ने कह दिया जी कि महीने के जनाब 20,000 पे चलान कर दे, वो 20,000 चलान कर दिए, तो यार उसकी रेशो तो देखो, उसका किराया क्या है, वो बेचारा जो जा रहा है उसका 20,000 रुपए की सकत है एक चलान का, मोटरवे का अलग है, वार्डन का अलग है, कस्टम के अलग है, तीनों इशू हमारे अलग है। तो मैं इसी के साथ ही मैं एक बार फिर आप सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बिशाना है, जहाँ पे हम इंशाल्लाह हमारी जरूरत है, आप हमारी जरूरत है, हम आपको इंशाल्लाह आपके साथ शाना बिशाना चलेंगे, जहां आप आवाज देंगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में पहिया रुक जाएगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.